بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق ساتوں نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنی ہو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، وزن میں کمی آ جائے گی۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ صبح نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، بال نہیں گریں گے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی، اور اگر صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ پیٹ میں درد کا مسئلہ ہو تو اسبگول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ درد جاتا رہے گا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا اور معدے کے امراض سے نجات ملے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے
آپ کو شفا مل جائے گی۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اسبگول کا چھلکا استعمال کیا کرو۔ نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیمار ہوگے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ نہار منہ کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو، ہفتے میں چہرہ سفید، چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، پاؤں میں طاقت آ جائے گی، ٹانگیں درست ہوں گی، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگ جاتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کر سکیں گے تو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا اور چہرے پر بھی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بہت ذہین بنتے ہیں۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے اور اگر دن کے وقت 3 کیلے کھا لیے جائیں تو ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلد دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ آپ اپنے پودوں کے گملے میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ اگر پودے مرجھا جاتے ہیں تو یا بڑے نہ ہوتے ہوں تو پانی میں چینی ملا کر پودوں میں ڈال دیں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یاد رکھو یہ دماغ کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی پالک نہ کھاؤ، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ گرم چیز نہ کھاؤ جو دل کو کمزور کر دیتی ہے اور سیاہ جلد ہو جاتی ہے۔ اگر جلد سیاہ ہو جائے تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگا لیا کرو۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنے سے داغ دھبوں سے چہرہ پاک ہو جائے گا۔ جوڑوں میں تکلیف سے درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں۔
سرد موسم میں مچھلی پکا کر کھانے سے جسم سے سردی دور ہوتی ہے، ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کرو، گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیٹ پھولنا ختم ہو جائے گا اور بدہضمی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں میں طاقت چاہتے ہو تو 1 دانہ انجیر اور 1 دانہ عجوا کھجور دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمہ کا مرض ہو مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کیا کرے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ روزانہ انڈے کھانے سے آپ کو ساری زندگی بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ انڈے کھایا کرے، یہ مردوں کے سپرم میں اضافہ کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو انڈے کھانے چاہیے۔ انڈے کھانے سے انسان کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر کھاؤ اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل پیش آئے گی۔ کھانا کھا کر فوری طور پر نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بدہضمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہو تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ جو حاملہ عورتیں خربوزے زیادہ کھاتی ہیں اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے، کچا دودھ مت پیا کرو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدہ کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوت باء کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقاعدگی سے پیاز کا استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول دل نارمل رکھنے میں پیاز مدد دیتا ہے۔ دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر پیس لیں، نہار منہ یہ سفوف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں، کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کوئی کانٹا چبھے یا زخم ہو جائے تو مہندی کا استعمال کرو۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدہ کی صفائی کرتا ہے۔ 50 گرام ادرک، 10 گرام پودینہ، 50 گرام مولی کے پتے 1 لیٹر پانی میں 2 گھنٹوں کے لیے بھگو دیں۔ پورے دن وقفے سے لیتے رہیں، جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ وزن کی کمی میں معاون ہے۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔
हल्दी दूध में डालकर पीने से सर दर्द फौरी ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमज़ोर करता है और पट्ठों में दर्द की वजह बनता है। भुने हुए चने खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगें तो सौंफ इस्तेमाल करें। खाने के बाद एक लौंग खा लेने से तज़ाबियत का मसला नहीं होता। याद रखिए, कलेजी पाए मगज़ में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लिहाजा इमराज़ गुर्दा, इमराज़ कल्ब और शुगर के मरीज़ों को इनसे परहेज़ करना चाहिए। मेथी दाना रोज़ाना भिगोकर इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है। बादाम खाने से दिमाग तेज़ हो जाता है और भूलने की बीमारी नहीं लगती। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तज़ाबियत नहीं होती। जिस्म का दर्द हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर साबुत निगल जाओ, दर्द गायब हो जाएगा। मैदे के मरीज़ अफराद खट्टी चीज़ें, गोश्त और मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से परहेज़ करें। जिस घर में कच्ची रोटियां पकती हैं वहाँ से बरकत उड़ जाती है। रोज़ाना बेवक्त खाना खाने से औरतों को लिकोरिया का मर्ज हो जाता है। बारिश के मौसम में तेज़ पात के पत्ते जलाने से कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से चेहरे पर दाग धब्बे पड़ने का खदशा है। हब्बस वाली जगह पर रहने वाले अफराद के असाब कमज़ोर हो जाते हैं। ठंडा और कच्चा दूध पीने से मैदे की तज़ाबियत दूर हो जाती है। अगर इसमें शहद डालकर इस्तेमाल करें तो बेहतरीन है। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर ज़िंदा रह सकता है क्योंकि इनमें तमाम ग़ज़ाई इंतज़ाम मौजूद हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। कुर्बानी का गोश्त भी खाएं और मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचें। ब्लड प्रेशर बढ़े तो सब्ज़ इलायची, सौंठ, सफ़ेद ज़ीरा का कहवा बनाकर पिएं। लूज़ मोशन और मतली वगैरह हो तो चंद कतरे नींबू, लौंग और पुदीने का कहवा बनाकर पी लें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।